بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب تمہاری بیٹی یا بہن جوان ہو جائے تو تمہارے ایک غلط فیصلے سے اس کی ساری زندگی تباہ ہو سکتی ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پیار ہے یا تم اس پر بھروسہ کرتے ہو، کیونکہ اگر آپ نے بے احتیاطی کی، اگر آپ نے اس کے ہاتھ میں وہ 3 چیزیں تھما دیں جنہیں دینا جہالت نہیں بلکہ بربادی کا پہلا زینہ ہے، تو پھر یاد رکھو اس کا صرف کردار نہیں گرے گا بلکہ تمہاری غیرت بھی خاک میں مل جائے گی۔ یہ وہ خاموش آگ ہے جو گھروں کو جلا دیتی ہے، نسلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر آپ نے آج بھی آنکھیں بند رکھی، اگر آپ نے یہ سوچا کہ زمانے کا چلن ہے، تو کل تمہیں اپنی بچی کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا نظر آئے گا جو تمہاری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لے گا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اگر ایک جوان لڑکی کو مل جائیں تو وہ یا تو کسی کے جال میں پھنس جاتی ہے یا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ برباد کر بیٹھتی ہے۔ یہ راز سننے کے بعد آپ کانپ جائیں گے، مگر اس وقت تک سنبھلنا جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ 3 چیزیں ہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر آج آپ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چمک دیکھی، اس کے لہجے میں اعتماد سنا، اس کے انداز میں جوانی کی خوشبو محسوس کی، تو پھر سن لو، وقت تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور اگر آپ نے اس دستک کو نظر انداز کر دیا تو یاد رکھو، وقت صرف دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، وہ تقدیر کے ورق بھی پھاڑ دیتا ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے اثرات پوری نسل کو اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو روشنی بن کر تمہیں گھیر لیتا ہے اور تم یہ سمجھتے رہتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب حقیقت کا پتہ کھلتا ہے تو پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ وہ پچھتاوا جو چھپ کر رونے نہیں دیتا اور سچ بول کر جینے بھی نہیں دیتا۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج کل کے معاشرے کی ایک ایسی سچائی سناتی ہوں جسے سن کر دل لرز جائے گا۔ آج میرے معاشرے کے اندر کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو صرف پیار، اعتماد اور بے فکرانہ بھروسے کے نام پر وہ کچھ دے دیتے ہیں جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح ان کے کردار، ان کی حیا اور ان کے پاکیزہ خوابوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس محبت دی ہے، آزادی دی ہے، سہولت دی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ شہد کی بوتل میں اگر ایک قطرہ زہر گر جائے تو پورا رس زہریلا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جیسے کسی نازک کانچ کی گڑیا کو صحرا میں بے نقاب چھوڑ دیا جائے، یا جیسے کوئی قیمتی ہیرے کو بازار میں ننگا رکھ دے اور یہ کہے کہ اسے چور نہ دیکھے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا وہ چور ہے جو ہمیشہ طاق میں بیٹھا ہے۔ ایک لمحے کی غفلت پوری عمر کا ماتم بن سکتی ہے۔ یہ دنیا اب وہ نہیں رہی جو کل تھی۔ یہاں عزتیں تیز ہواؤں میں اڑتی چادروں کی طرح ہیں جنہیں ذرا سی لاپرواہی چھین کر لے جاتی ہے، اور آج کی یہ دنیا ہر اس دروازے پر جھانک رہی ہے جہاں بیٹی جوان ہو چکی ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو تو سن لو، بعض اوقات اعتماد سب سے بڑا اندھیرا بن جاتا ہے، اور روشنی اس وقت بھی دھوکہ دے جاتی ہے جب وہ غلط سمت میں جا رہی ہو۔ اب تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ وہ کون سی نادانیاں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگر تم نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں دے دی تو شاید تمہاری بیٹی کی ہنسی کے پیچھے ایک چیخ چھپ جائے، اور وہ چیخ صرف اس کی نہیں، تمہارے نصیبوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ لوگوں کو وہ پہلی چیز بتاتی ہوں جو اگر آپ نے اپنی نوجوان بیٹی کو دے دی تو نہ صرف اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب جائے گی بلکہ آپ کا اپنا سکون، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی عزت بھی خاک میں مل جائے گی، اور وہ چیز ہے بے لگام آزادی۔ جی ہاں،
وہ آزادی جو ماں باپ اپنی بیٹی کو اس سوچ کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی بچی پر پورا یقین ہوتا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ وہی آزادی جب حدود سے باہر نکلتی ہے تو سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رستہ ہی کھلا چھوڑ دیں اور پھر حیرت سے دیکھیں کہ یہ کون سا طوفان آ گیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی کو دن رات ہر چیز میں مکمل آزادی دیتے ہیں کہ بیٹی جہاں جانا ہے جاؤ، جس سے بات کرنی ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جیسا پہننا ہے ویسا پہنو، جیسا کھانا ہے کھاؤ، جو کرنا ہے کرو، اپنی مرضی کی زندگی جیو، جس سے دوستی رکھنی ہے رکھو، موبائل میں کیا ہے، سوشل میڈیا پر کیا کرتی ہے۔ جب سب کچھ خود سے الگ کر دیتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنی بیٹی کے گرد سے وہ حصار توڑ دیتے ہیں جو حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو فتنے سے بچائیں، کیونکہ یہ فتنہ صرف اسی پر نہیں رکے گا بلکہ سب کو گھیر لے گا۔ اب سوچئے، جب اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے صرف ایک فرد کو بے راہ رو چھوڑ دیا تو وہ بربادی سب پر اترے گی، تو کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ اور پیاری بہنوں، ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو فجر سے لے کر عشاء تک ہر آزادی دیتا رہے اور پھر رات کو سجدے میں گر کر کہے یا اللہ میری بیٹی کو بچا، تو کیا وہ سجدہ اس وقت کارآمد ہوگا جب بیٹی خود چھپ چھپ کر راستے بدل چکی ہوگی؟ یہ آزادی اس دروازے کی طرح ہے جو اگر ایک بار کھل جائے تو پھر ہر راہ گزر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر بیٹی کو کھلے آسمان کے نیچے ایسے ہی چھوڑ دیں یہ سوچ کر کہ سورج اسے جلا نہیں پائے گا، تو یاد رکھیں کبھی سورج سے پہلے اس کے سائے اسے سکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی دینا محبت ہے تو یاد رکھیں محبت وہ ہے جس میں حفاظت ہو، جس میں شرم ہو، جس میں حدود ہوں۔ بیٹی کو مکمل آزادی دینا ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ہیرا آپ کسی سنسان سڑک پر رکھ کر اپنے گھر آ جائیں اور پھر دعا کرتے پھریں کہ یا اللہ اسے کوئی چرا نہ لے۔ یہ دنیا شیر کی خال پہنے بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہے جو خاموشی سے طاق میں بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی ماں باپ تھوڑی سی غفلت برتتے ہیں، جیسے ہی تھوڑے سے غافل ہوتے ہیں، وہ ہنستی کھیلتی معصوم بچیوں کو ایسی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے وہ صرف سانس لینا ہی نہیں بلکہ جینا بھی بھول جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب بیٹی کو مکمل آزادی ملتی ہے تو وہ خود اپنے فیصلے کرنے لگتی ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور اس وقت اس کے پاس وہ عقل نہیں ہوتی جو برسوں بعد اسے زندگی سکھاتی ہے۔ ایسی لڑکی جو ہر وقت فون میں مصروف ہو، جو دن رات اپنی مرضی سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہو، جسے گھر کی نظروں سے دور رکھا جائے، وہ آہستہ آہستہ اس جال میں پھنس جاتی ہے جسے وہ محبت سمجھتی تھی، حالانکہ وہ صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو سادہ لہجے میں آتا ہے، محبت کا نقاب اوڑھ کر آتا ہے، اور جب تک سمجھ میں آتا ہے تب تک سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کل آپ کو فخر سے یاد کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کی عزت کے ساتھ کل کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ ابا میں بچ گئی، تو آج آپ کو اسے بچانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی عزت دار بنے تو آج اس کی حفاظت کرنی ہوگی، آج آپ کو اس کے گرد محبت کے ساتھ حدود کھینچنی ہوگی، اسے نرمی سے سمجھانا ہوگا کہ بیٹی تمہارے لیے دنیا کے سب دروازے نہیں کھلے، کچھ دروازے عزت بند رکھتی ہے۔ یاد رکھیں بے لگام گھوڑا اگر میدان میں دوڑنے لگے تو وہ صرف خود نہیں گرتا، اپنے ساتھ سواری کو بھی زمین پر گرا دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بیٹی جسے ماں باپ صرف اپنی محبت میں ہر آزادی دے دیں، وہ صرف خود نہیں گرتی
ماں باپ کی پیشانی پر وہ داغ لگا دیتی ہے جسے دھونا کسی سمندر کے پانی سے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں آزادی کو فیشن کا نام دیا گیا، حیا کو کمزوری سمجھا جاتا ہے اور پردے کو قید کہا جاتا ہے، مگر یاد رکھیں جن پھولوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے وہ سب سے پہلے مرجھا جاتے ہیں، اور جنہیں ڈھانپ کر رکھا جائے وہ خوشبو بن کر دلوں میں اترتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو قبرستانوں میں سسکتی ماؤں کی چیخوں اور ہسپتالوں میں اپنی زندگی گنوا چکی لڑکیوں کی خاموش آنکھوں سے پڑھنی پڑتی ہیں۔ اور اگر آپ نے آج بھی صرف یہ سوچ کر اپنی بیٹی کو آزادی دے دی کہ ہماری بیٹی تو سمجھدار ہے، تو آپ وہ بیل ہیں جو اپنے ہی آنگن کی دیوار کو جڑ سے اکھاڑ بیٹھے گے۔ اس لیے خبردار رہیں، ہوشیار رہیں، اپنی بیٹی کو سب کچھ دیں مگر بے لگام آزادی کبھی نہ دیں۔ میرے محترم بھائیوں، اب دوسری چیز جو کسی بھی باپ کو اپنی جوان بیٹی کو ہرگز نہیں دینی چاہیے وہ ہے غیر محتاط لباس کی آزادی۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو صرف جدید فیشن کے نام پر ایسے لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے جو اس کے جسم کو نمایاں کرے، اس کے جسمانی خد و خال کو ظاہر کرے اور اس کی معصومیت کو نگاہوں کے ترازو میں تولنے دے، تو وہ در حقیقت خود اپنی بیٹی کے ہاتھ میں بے حیائی کی وہ چابی تھما دیتا ہے جس سے درجنوں فتنے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف کپڑا نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے جو ہر نظر کو دعوت دیتا ہے، ہر زبان کو جملہ دیتا ہے اور ہر شیطانی دل کو ایک وسوسہ دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، لباس اگر مکمل نہ ہو تو وہ پردہ نہیں بنتا بلکہ نظریں بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جو صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ گھروں کے اندر بھی زہر گھول دیتا ہے۔ ایسے لباس کا ہر زاویہ اس آنکھ کو پکارتا ہے جس میں حیا مردہ ہو چکی ہو، اور پھر وہ آنکھیں بیٹی کے جسم کو چھید دیتی ہیں، بنا چھوئے اسے ننگا کر دیتی ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، گھر سے باہر کسی غیر محرم مرد کے قریب سے گزرے تو سوچیں وہ زانیہ ہے۔ جو عورت صرف خوشبو لگا کر کپڑوں کے اوپر گھر سے باہر نکلے اور وہ خوشبو کوئی غیر محرم مرد سونگھ لے تو وہ عورت ایسے سمجھو کہ وہ زانیہ ہے، تو سوچیں وہ لڑکی جو خوشبو کے ساتھ ایسا لباس بھی پہنے جو جسم کو سجا کر دنیا کے سامنے پیش کرے، کیا وہ خود اپنی عزت کا سودا نہیں کر رہی؟ میرے محترم بھائیوں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لباس تو صرف اسٹائل ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیں نیت دل میں ہوتی ہے، نظر جسم پر دوڑتی ہے۔ اگر نیت ہی کافی ہوتی تو قفل دروازوں پر نہ لگتے، راستوں میں باڑ نہ لگائی جاتی اور خزانے چھپائے نہ جاتے۔ غیر محتاط لباس ایسے ہے جیسے کسی آبشار کے نیچے موم رکھ دیا جائے، دیکھنے میں ٹھنڈک مگر حقیقت میں مکمل پگھلا دینے والا۔ جب بیٹی ایسا لباس پہنے جو اپنی ہی عزت کو خود رسوا کر دے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے بھی بربادی کا سبب بن رہی ہے، شرمندگی بن رہی ہے۔ ہر وہ کپڑا جو بدن کو سمیٹنے کی بجائے دکھانے لگے وہ دراصل عصمت کو کپڑے کی موت بنا دیتا ہے۔ میری قوم کی نوجوان بیٹیوں، کچھ باپ خود بھی فیشن کے دل دادا ہوتے ہیں اور بیٹی کو یہ سوچ کر کپڑے پہناتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا کا یہ فیشن قبر کی مٹی میں کام نہیں آئے گا۔ آج بیٹی بازار میں جس نظر سے دیکھی جا رہی ہے، کل وہی نظر اس کے رشتوں پر سوال بن جائے گی۔ جو لباس حیا چھین لے وہ لباس نہیں، ایک پردہ کشائی کا اعلان ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو دنیا میں باعزت کہا جائے، دنیا عزت والی نظروں سے دیکھے، تو اسے ایسا لباس دیں جو نظروں کو نیچا کرے، دلوں کو متاثر کرے اور روح کو پاکیزہ رکھے۔ پیاری بہنوں، لباس کا کام صرف جسم ڈھانپنا نہیں بلکہ کردار کو محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ ایک غلط لباس صرف جسم دکھاتا ہے مگر عزت چھپا لیتا ہے، اور وہ بیٹی جو بے حیائی کے رنگین کپڑوں میں لپٹی ہو وہ اس تتلی کی طرح ہوتی ہے جو خود رنگین ہو کر کسی شعلوں کی طرف اڑتی ہے۔
لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اگر آپ اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، اسے دوپٹہ دیجیے، عزت دیجیے، پردہ دیجیے، اسے وہ کپڑا دیجیے جو صرف جسم نہیں نظریں بھی ڈھانپ دے۔ بیٹی کو اگر لباس دینا ہے تو وہ 2 دھاگوں کا جوڑا نہ ہو جو جسم پر لپٹ جائے، بلکہ وہ حیا کا سائبان ہو جو آنکھوں کو سر جھکانے پر مجبور کر دے، کیونکہ جب لباس حیا کا ہوتا ہے تب ہی کردار محفوظ رہتا ہے، اور جب کردار محفوظ ہو جائے تو زمانہ خود بخود جھک جاتا ہے اور راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں، اور جنت ماں باپ کے لیے مسکرا اٹھتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ تیسری چیز جو اگر آپ نے اپنی جوان بیٹی کو دے دی تو وہ نہ صرف اس کے ذہن سے شرم و حیا کو مٹا دے گی، بلکہ اس کے دل میں گناہ کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دے گی۔ وہ ہے خلوت کا بے قابو اختیار۔ جی ہاں، جب ایک بیٹی کو یہ ماحول مل جائے کہ وہ جب چاہے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں تنہا رہ سکے، جب چاہے موبائل، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ یا ٹی وی کے ساتھ گھنٹوں وقت بتائے اور اس پر کوئی سوال نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو سمجھ لیجئے آپ نے اسے تنہائی کی شکل میں ایک ایسا راستہ دے دیا ہے جو دکھتا سادہ ہے مگر دل و دماغ کے اندر آہستہ آہستہ ایک طوفان بسا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، نوجوانی کا دور صرف جسم کی تبدیلی کا نہیں، سوچ اور احساسات کی بیداری کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل میں خواہش جاگتی ہے، تجسس جنم لیتا ہے، اور اگر یہ سب کچھ تنہائی میں پلنے لگے تو وہ معصوم سی بیٹی جو کبھی گڑیا سے کھیلتی تھی اب خیالات کی دنیا میں ان کرداروں سے جڑنے لگتی ہے جو حقیقت نہیں ہوتے مگر اس کے ذہن پر مکمل قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ تنہائی ایسا خاموش دشمن ہے جو بستر کے نیچے نہیں دماغ کے اندر چھپتا ہے۔ جب آپ کی بیٹی بند دروازے کے پیچھے بغیر کسی نگرانی کے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ساتھ گھنٹوں گزارتی ہے تو آپ صرف جسمانی موجودگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے ذہن میں کیا پل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب ندامت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ پیاری بہنوں، تنہائی وہ زمین ہے جہاں اگر بارش علم کی نہ ہو تو گناہ کے کانٹے اگ آتے ہیں۔ بیٹی جب تنہائی میں ہوتی ہے تو وہ یا تو نیکی کی راہ چنتی ہے یا پھر خواہشات کے جال میں خود کو پھنسا بیٹھتی ہے، اور ان جالوں کی شروعات بڑی معمولی ہوتی ہے، ایک تصویر، ایک میسج، ایک ہنسی، ایک فون کال، اور پھر تنہائی اسے اتنا ڈبو دیتی ہے کہ جب ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو آس پاس کوئی نہیں ہوتا جو کھینچ سکے۔ میرے محترم بھائیوں، بیٹی کو تنہا چھوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں خوشبو رکھ دی جائے اور امید کی جائے کہ وہاں مکھی نہ آئے، جبکہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہر کمرے میں شیطان اپنا وائی فائی سگنل چھوڑ چکا ہے۔ ہر سکرین ایک دروازہ ہے جس کے پیچھے ہزاروں فتنوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ بیٹی کو اگر وقت نہیں دیتے، اس سے بات نہیں کرتے، اس کے جذبات کو نہیں سمجھتے اور پھر اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے وہ خود کسی کے لفظوں، کسی کی توجہ، کسی کی مصنوعی محبت کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تنہائی میں جسے کوئی سننے والا نہ ہو وہ اکثر غلط سننے والے کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائی اور پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کا ذہن، جسم اور روح محفوظ رہے، اسے صرف تعلیم یا کھانا دینا کافی نہیں، اسے وقت دیجیے، اس سے بات کیجیے، اسے گھر کے کاموں میں شامل کیجیے، اسے تنہا نہ رہنے دیجیے، کیونکہ تنہائی وہ سانپ ہے جو صرف ڈستا نہیں بلکہ اندر ہی اندر غیرت اور پاکیزگی کو نگل لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک ماں باپ جب اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھروسہ ہے تو وہ در حقیقت اس پر نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے اس نفس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے خود اللہ نے خبردار فرمایا۔ اس لیے محتاط رہیں، ہوشیار رہیں۔ تنہائی صرف لمحے بھر کی سہولت نہیں بلکہ یہ پوری نسل کا امتحان بن سکتی ہے۔ خدارا، اگر آپ اپنی بیٹی کو دنیا سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ہاتھ میں یہ 3 چیزیں کبھی نہ دینا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عقل، وہ سمجھ اور وہ غیرت عطا فرمائے جس سے ہم اپنی بیٹیوں کی حفاظت
کر سکیں۔ پیاری بہنوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔